نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ قصص کے مکمل ہونے کے بعد سورۃ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ سورت کے آغاز میں سورت کا مختصر سا تعارف کرایا جاتا ہے۔ سورۃ عنکبوت نمبر شمار میں 29ویں نمبر پہ ہے اور نازل ہونے میں اس کا نمبر 85 ہے۔ اس سے پہلے 84 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ سورۃ روم اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، مگر تلاوت کی ترتیب میں اس کو پہلے رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی آیات 69 ہیں اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مکی دور کی آخری سورت ہے۔ مکی سورتیں کل 85 ہیں اور اس کا نمبر 85 ہے۔ یہ سورت یعنی سورۃ عنکبوت ایسے زمانہ میں نازل ہوئی جب مکہ والوں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنا رہے تھے اور مسلمان وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وطن چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر خالی ہاتھ چل دینا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اور پھر آدمی ایسے موقع پر سوچتا بھی ہے کہ جب بے وطن ہو جائیں گے تو بے وطنی میں کون ہمارا پرسان حال ہوگا، وہاں پہ کیا کھاؤں گا، کہاں میری رہائش ہوگی، کیا کروں گا۔ مگر دین کی خاطر یہ مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ تو مکہ والوں پر یعنی مکہ میں جو اہل ایمان رہتے تھے ان کے لیے بھی ایسا موڑ آ گیا تھا کہ اب یا تو دین ہاتھ سے جاتا ہے اور یا پھر وطن چھوڑنا پڑے گا۔ ان کے لیے وطن کو چھوڑنا دین کے چلے جانے کی نسبت آسان تھا۔ اس لیے اس سورت کا آغاز بھی دین پر استقامت کے عنوان سے شروع ہوا ہے۔ اس سورت کا خاص موضوع ایمان اور آزمائش ہے، کیونکہ ایمان کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے جن پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، مگر انہوں نے صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے استقلال کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات اس سے قبل صورت میں بھی یعنی سورۃ القصص بیان ہو چکے ہیں، مگر اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صبر و استقلال کو بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ جس قدر دین کے اندر پختگی ہوگی اسی قدر اس کی آزمائش بھی کڑی ہوگی۔ تو اس صورت میں جہاں ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں جہاد کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ایمان والوں کے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں تقریباً توحید، رسالت، موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت، جزائے عمل اور دین پر استقامت اختیار کرنا، یہ وہ اہم مضامین ہیں جن کو مکی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ قصص میں فرعون، حامان اور قارون کا ذکر تھا، تو اس سورت یعنی سورۃ عنکبوت میں بھی ان تینوں کا ذکر ہے۔ اور انسانی معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ 3 کردار سامنے آتے ہیں
جو مختلف طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پہلا کردار وہ جابر لوگوں کا ہے اور ان کی نمائندگی فرعون کرتا ہے۔ دوسرا کردار نوکرشاہی کا یا بیوروکریسی کا ہے اور ان کا نمائندہ حامان ہے۔ جبکہ تیسرا سرمایہ دار طبقہ ہے اور اس کی نمائندگی قارون کرتا ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا جائے تو یہی وہ تینوں طبقات ہیں جو دین کے مخالفین میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب دین حق موجود ہو تو پھر ان لوگوں کی خواہشات مکمل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے بغور تو یہی تین طبقے ہی مخالفت میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ اس صورت میں کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جو صرف قرآن حکیم ہی واضح کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی حقانیت پر 3 دلائل دیے گئے ہیں اس صورت کے اندر۔ اور کفار کا جو مطالبہ تھا کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہم پر، تو اس مطالبہ کے 3 جوابات دیے گئے ہیں۔ مہاجرین کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ رزق کے اسباب، روزی کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لہذا تم روزی کی فکر میں مت پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، وہ ہر جگہ رزق پہنچانے پر قادر ہیں۔ سورۃ عنکبوت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام میم۔ بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ اس مقام پر الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے، لام سے مراد لطیف اور لطف ہے، جبکہ میم سے مراد مجید ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطف یعنی مہربانی اور باریکی ہے، اور اس طرح بزرگی اور عظمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ تو گویا ان حروف میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ اگر وہ ایسا کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف اسے حاصل ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت کی اطاعت میں کوتاہی کرے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر حالت میں بزرگی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم اس سورت کا عنوان ہے، اور وہ اس طرح کہ الف سے مراد ابتلا، لام سے لازم اور میم سے مطلوب مراد ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آزمائش ایک لازمی چیز ہے جو اہل ایمان سے ہر حالت میں مطلوب ہے۔ مگر سارے حضرات اس بات پر متفق ہیں، جو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ ان کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان بہک جائے، لہذا زیادہ سلامتی والی صورت یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا۔ ان حروف کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ انسان کا علم محدود ہے اور انسان ہر چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہر چیز کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ان حروف کے متعلق بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پورا صحیح علم حاصل نہیں ہے ان کے بارے میں، لہذا ان کے حقیقی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کا مفہوم جو بھی ہے چونکہ اللہ رب العزت نے یہ حروف نازل فرمائے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مختصر تعارف ہوا سورۃ عنکبوت کا، کل سے انشاءاللہ سورت کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔